Dear students, Assalamu alaikum. First of all, let me introduce myself. I am Samina Abro, Associate Professor in Urdu Department and also Principal of Begum Nusrat Bhutto Government Girls Degree College, Larkana. عزیز طلباء، سب سے پہلے میں کالج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ کے اس انتہائی قابل تحسین قدم کی تعریف کروں گی کہ انہوں نے آپ کے تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے یوٹیوب چینل لانچ کیا ہے، جس کی مدد سے آپ گھر بیٹھے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، گھر بیٹھے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور زندگی کے ہر شعبے میں آگے بڑھ کر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ عزیز طلباء، آج میں نے جس ٹاپک کا، جس لیسن کا انتخاب کیا ہے وہ آپ کی فرسٹ ایئر کی اردو سلیس کی کتاب میں سے ہے۔ لیسن کا نام یا لیسن کا عنوان ہے خطوط۔ اس میں مختلف بڑے بڑے ہمارے جو رائٹرز گزرے ہیں، ہمارے جو مصنف گزرے ہیں، ان کے خطوط دیے گئے ہیں، اور آج ہم جو خط پڑھیں گے وہ ہے ڈپٹی نذیر احمد کا خط بیٹے کے نام۔ اور اس کو سلیکٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا یہ خط ہے تو ان کے اپنے بیٹے کے نام، لیکن آج تک ہر طالب علم کے لیے اس خط میں اتنی رہنمائی موجود ہے کہ آپ اگر اس خط کی ایک ایک لائن پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ نہ صرف تعلیمی میدان میں بلکہ عملی زندگی میں کامیابی حاصل کر پائیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ لیٹر، خط، چٹھی یا مراسلہ کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ ایسی تحریر کو جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پوسٹ کے ذریعے بھیجی جائے، اور اس میں مختلف اس کے ٹاپکس ہو سکتے ہیں۔ اس میں آپ اپنے کسی دوست کو اس کی خیر خیریت معلوم کر سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو خط لکھ سکتے ہیں، اپنے عزیزوں کو خط لکھ سکتے ہیں، یا کچھ آفیشیل لیٹرز بھی ہوتے ہیں۔ ایکچولی جب تک سوشل میڈیا یا ہمارے یہ جو کمیونیکیشن ہے جس لائک ٹیلی فون، موبائلز وغیرہ جب عام نہیں تھے تو خطوط کا رواج بہت زیادہ تھا، اور یہ رواج قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ میرا خیال ہے جب سے لوگوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا اس وقت سے خط لکھنے کا رواج پڑا، اور وہ آج تک جاری ہے۔ گو کہ آج کل خطوط کم ہو گئے ہیں، سوائے آفیشیل لیٹرز کے کم ہی ایک دوسرے کو خطوط لکھے جاتے ہیں، لیکن بہرحال خطوط کی جو اہمیت ہے، جو تحریر کی اہمیت ہے، وہ اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے۔ اس خط کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد، جو کہ مولوی نذیر احمد اور ڈپٹی نذیر احمد کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، وہ 1830 میں انڈیا میں پیدا ہوئے اور 1912 میں وفات پا گئے۔ بیسیکلی وہ اردو کے بہت ہی مشہور ناول نگار تھے۔ انہوں نے سماجی اصلاحی قسم کے ناولز لکھے ہیں، اور جن کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں جو خامیاں پائی جاتی ہیں انہیں کس طرح سے دور کیا جاتا ہے۔ ایک طرح سے وہ ایک ریفارمر تھے جو چاہتے تھے کہ ان کی قوم آگے بڑھے، ان کی قوم ترقی کرے، اور یہ ساری چیزیں ان کے ناولز میں موجود ہیں۔ ان کے چند مشہور ناولز میں سے مرات العروس، توبۃ النصوح، ابن الوقت وغیرہ وغیرہ شامل ہیں، اور پوری زندگی انہوں نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا۔ عزیز طلباء، خط شروع کرنے سے پہلے یہ کچھ مشکل الفاظ ہیں جو ہو سکتا ہے آپ کے لیے دقت کا باعث ہوں، تو ان کی میننگ دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی لفظ آپ کو مشکل لگتا ہو تو آپ
کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اس مختصر سے خط میں ڈپٹی نذیر احمد صاحب اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں تمہارے پاس مختلف موضوعات کی کتابوں کا ایک صندوق بھرا ہوا بھیج رہا ہوں، اور ان کا کہنا ہے کہ اس چھوٹے سے صندوق میں اتنی کتابیں موجود ہیں کہ اگر دنیا کا کوئی بھی آدمی ان کا سنجیدگی سے مطالعہ کرے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرے اور ان پر عبور یعنی مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرے تو وہ یقیناً عالم بن جائے گا۔ علم، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ علم انسان کی تیسری آنکھ ہے، اور وہ تعلیم ہی ہے جو ہمیں شعور عطا کرتی ہے، ہمیں سمجھ بوجھ کو بڑھاتی ہے، اور اگر ہمارا مطالعہ جتنا وسیع ہوگا اس کا اثر اتنا ہی ہماری شخصیت پر ہوتا ہے۔ تو یہی باتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ رکھ چھوڑنے کو میرے خیال میں، میرے حساب سے یہ ایک تاریخی جملہ ہے جو ڈپٹی صاحب نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ رکھ چھوڑنے کو کتاب اور پتھر برابر ہیں۔ مینس اگر ہمارے پاس کتاب ہے تو ہمیں اسے پڑھنا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے، اس میں بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، نہ صرف یہ نہیں کہ کتابوں کا ڈھیر دکھانے کے لیے ہم لوگ رکھیں۔ جس طرح سے ہم اپنے گھر میں مختلف چیزیں، مختلف شو پیسز، اپنی ایک طرح سے کہا جائے ٹیسٹ یا اپنی ٹیسٹ یا اپنا شعور دکھانے کے لیے ڈسپلے کرتے ہیں، اسی طرح سے اگر ہمارے ہاں، ہمارے گھروں میں بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ ایک اسٹڈی روم، ایک لائبریری جو ہے وہ مینٹین کرتے ہیں، اس میں ڈھیروں کتابیں ہوتی ہیں، لیکن حقیقتاً ان میں سے سوائے چند ایک کے انہوں نے کچھ پڑھا نہیں ہوتا۔ اس لیے ان شو پیسز کی، ان پتھروں کی، ان کانچ کی چیزوں کی اور کتابوں کی اس جگہ وہی اہمیت ہو جاتی ہے، وہ دونوں ایک سے ہو جاتے ہیں۔ کتاب کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مطالعہ کیا جائے، اسے پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے، اور جو انسان ان باتوں پر عمل کرتے ہیں وہ یقیناً کامیاب انسان کہلاتے ہیں۔ آگے چل کر ڈپٹی صاحب اپنے اسی خط میں اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ مطلب ہی واز اے اسٹوڈنٹ، تو وہ اس کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہونا یہ چاہیے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ توجہ اپنے نصاب، اپنے کورس کی طرف دینی چاہیے۔ اس تعلیم کو آپ نے سب سے زیادہ ٹائم دینا ہے جو آپ اپنے اسکول، اپنے کالج یا اپنی یونیورسٹی میں حاصل کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ ایک تو یہ آپ کی کامیابی، آپ کے ایگزامس کی کامیابی، آپ کے ٹیلنٹ، آپ کے کیریئر کے لیے ضروری ہے، اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کلاس روم میں اپنے ہم کلاس اسٹوڈنٹس سے، طلباء سے پیچھے رہنا بڑی شرمندگی کی بات ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ہمیشہ عزت، پیار، محبت اسی طالب علم کو ملتی ہے جو کلاس میں، پڑھائی میں سب سے آگے ہوتا ہے، جو اپنے ٹیچر کو اچھا رسپانس دیتا ہے۔ یقیناً ٹیچرز بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور ایسے طلباء اپنی عملی زندگی میں بھی بہت کامیاب ہوتے ہیں، مثلاً یہ کہ ان کے ایگزامس کے رزلٹس بہت اچھے آتے ہیں، ان کے مارکس بہت اچھے آتے ہیں، کوئی نہ کوئی کیریئر وہ آرام سے چوز کر سکتے ہیں، اور آرام سے اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اس معاشرے کے کامیاب فرد بن سکتے ہیں۔ اس لیے ڈپٹی صاحب یہی چیز اسٹوڈنٹس کو سمجھا رہے ہیں۔ ہے تو ان کے بیٹے کے نام خط، لیکن میرا خیال ہے وہ تمام تر اسٹوڈنٹس سے مخاطب ہیں، اور ان کو یہی سمجھاتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ اپنے نصاب کو، اپنے کورس کو دیں، اور اس کے بعد جو آپ کے پاس وقت بچتا ہے اس میں آپ
دوسری سرگرمیاں کریں، جسٹ لائک دوسری بکس پڑھیں، اسپورٹس میں حصہ لیں، یا کوئی بھی آپ کی اور ہابی ہو، کوئی بھی آپ کی ایکٹیویٹی ہو، وہ آپ اس پر عمل پیرا ہوں. اور یقیناً جو آؤٹ آف کورس آپ کی بکس ہیں وہ آپ کا شعور بڑھاتی ہیں. اس میں مختلف ٹاپکس آ جاتے ہیں، جیسے تاریخ ہے، اسلامک ہسٹری ہے، سیرت النبی ہے، فلسفہ ہے، سائیکالوجی، اس کے بعد ہمارا لٹریچر آتا ہے، کہانیاں، ناولز، شاعری، مضامین. یہ سب چیزیں ہمارے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے، اور اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے. اسی سے ان کا ویژن جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے اور وہ اس دنیا میں آگے بڑھنے کے لائق ہوتے ہیں. تو یہ خط ایک طرح سے ایک گائیڈ لائن ہے، اور اسی خط میں آگے چل کر ڈپٹی صاحب اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں مینس کورس کی پڑھائی، اس کے بعد جو ہے آؤٹ آف کورس جو آپ کی بکس ہیں وہ، اس کے علاوہ اسپورٹس اور دوسری چیزیں، ان سب پر کس طرح سے عمل پیرا ہونا چاہیے. مطلب یہ سب کام ایک ساتھ ایک انسان کس طرح سے کر سکتا ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں، اور اس ٹائم ٹیبل پر سختی سے عمل کریں. مینس کس وقت آپ نے سونا ہے، کس وقت آپ نے جاگنا ہے، کس وقت آپ نے کھانا پینا ہے، کس وقت آپ نے اپنے کورس کی اسٹڈیز کرنی ہے، کس وقت آپ نے آؤٹ آف کورس جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ہی صحیح پڑھنا ہے. اس کے بعد جو ہے مختلف جو آج کل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو مختلف ایکٹیویٹیز جسٹ لائک سوشل میڈیا، آپ کے موبائلز، ٹی وی اور فلم اور بہت ساری چیزیں، وہ آپ کو کس وقت جو ہے وہ سارے کام کرنے چاہیے. اور اس کے علاوہ ایکسرسائز اور واک وغیرہ بھی آپ کے لیے مسٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک انسان تبھی کر سکتا ہے جب اس کا ایک روٹین ہو، اس کا ایک معمول ہو، اس کا ایک ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہو. اور یہ ٹائم ٹیبل جو اسٹوڈنٹس اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں بناتے ہیں، جس طرح سے آپ کی کالجز میں، آپ کے اسکولس میں آپ کے ٹائم ٹیبلس ہوتے ہیں کہ اس وقت یہ کام، اس چیز کی کلاس ہوگی، اس وقت جو ہے وہ اس سبجیکٹ کی کلاس ہوگی، اس وقت آپ کی بریک ہوگی، اس وقت آپ نے لائبریری جانا ہے، اس وقت آپ نے اسپورٹس کے لیے جانا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں اس طرح سے ہم اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی عملی زندگی میں، اگر میرے عزیز طلباء آپ یہ ساری چیزیں اپنی عملی زندگی میں بھی اپنائیں گے اور باقاعدہ سے ایک ٹائم ٹیبل کو فالو کریں گے، تو یقیناً آپ کا شمار کامیاب ذہین طالب علموں میں ہوگا. اور یہ ٹائم ٹیبل جو آپ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں اپنے لیے بناتے ہیں، اپنے وقت کو جس طرح سے آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، وہ پوری زندگی آپ کے کام آتا ہے. پوری زندگی اس پر عمل پیرا ہو کر آپ معاشرے کے، ملک کے کامیاب ترین شہری کہلائیں گے، کامیاب ترین شہری بن جائیں گے. اور اس کے علاوہ آپ کی زندگی بہت مطمئن، بہت خوش و خرم اور بہت آرام سے گزرے گی. اس لیے ڈپٹی نذیر احمد صاحب کا یہ خط جو ہے وہ ہمارے لیے ایک طرح سے گائیڈ لائن ہے. اور کوئی بھی اسٹوڈنٹ اگر اس خط پر باقاعدگی سے عمل کرے گا تو یقیناً وہ بہت کامیاب ہوگا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا ہمارا آج کا خط، اور امید کرتی ہوں کہ اس سے آپ سب نے بہت کچھ حاصل کیا ہوگا اور آئندہ زندگی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے. اور ناؤ لیٹس موو ٹو اوور ایکسرسائز اور پریکٹس اور ہوم ورک، آپ اسے جو بھی کہہ لیں. وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دوست، اینڈ اف یو آر فیمیل، آپ اپنی کسی دوست کو خط لکھیں جس میں اسے یہ بتائیں کہ آپ نے پچھلے ہفتے کون سی کتاب پڑھی اور اس کتاب میں کیا تھا اور آپ نے اس سے کیا حاصل کیا.
Thank you so much.